السلام علیکم الکتاب چینل کے پیارے سے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ہم فتنے کی ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں اس بات کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے کہ ساتھ کھڑا انسان فرشتہ ہے یا شیطان۔ اس دور میں شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو شیطان کے شر سے محفوظ ہو اور اس کے دل میں خوف خدا باقی ہو، ورنہ مرد ہو یا عورت، جس کو جدھر موقع ملتا ہے وہیں منہ کالا کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی شرمناک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ایک سبسکرائبر بہن نے ہمیں واٹس ایپ پر میسج کے ذریعے بتایا ہے۔ ہم آپ کو اس واقعہ کی مکمل تفصیلات بھی بتائیں گے اور ساتھ ہی آپ کو اپنی سبسکرائبر بہن کا واٹس ایپ میسج بھی سنائیں گے۔ یہ واقعہ پاکستان کے کس شہر اور کس ہاسٹل میں پیش آیا ہے، اس حوالہ سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس طرح کے حالات و واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ پیارے ناظرین، ہم آپ کے ساتھ یہ شرمناک واقعہ بھی ضرور شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی جان لینا بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اس کی سب سے پہلی وجہ ہماری دین سے دوری ہے۔ اگر ہم دین سے ہٹ کر زندگی بسر کریں گے تو پھر آئے روز ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ جب تک ہماری عورتیں اسلام کے مطابق پردے کا اہتمام نہیں کریں گی اور بنا پردہ کیے بازاروں، ہسپتالوں اور شاپنگ مال کے لیے اکیلے چکر لگاتی رہیں گی تو اس طرح کے جنسی ہراسگی کے واقعات دیکھنے کو ملتے رہیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو شریعت اسلامیہ کے مطابق پردہ کروائیں، اور پھر اگر کسی مجبوری کے تحت عورت کو گھر سے باہر جانا بھی ہو تو اپنے کسی محرم رشتے کے بغیر ہرگز نہ جائے اور پردے کا مکمل اہتمام کر کے گھر سے باہر نکلے، کیونکہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسری بات، ایک قابل فیمیل ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے علاج معالجہ کروانے کے لیے کسی میل ڈاکٹر کا انتخاب کرے۔ ہمارے ہاں تو اکثر یہ بات دیکھی گئی ہے کہ عورتیں ایک قابل فیمیل ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے بھی کسی میل ڈاکٹر کو اپنا علاج معالجہ کروانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، اور عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر یا طبیب سے انسان کا بھلا کیا پردہ ہے، اور پھر یہی ڈاکٹر ان عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات بہت یاد رکھنے کی ہے کہ جب کوئی بیماری کسی فیمیل ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور مریضہ کی حالت خراب ہونے کا خدشہ ہو تو پھر اس صورت میں کسی میل ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکتا ہے، ورنہ حکم یہی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ فیمیل ڈاکٹر سے ہی اپنا علاج معالجہ کروائے تاکہ اس طرح کی کوئی نوبت ہی نہ آئے جس میں ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہو۔ اور آئیے اب آپ کو اس واقعہ کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ یہ واقعہ چند روز قبل کراچی کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں پیش آیا۔ ہماری سبسکرائبر اپنے واٹس ایپ میسج میں بتاتی ہیں کہ میں ایک 38 سالہ شادی شدہ عورت ہوں اور میرے 3 بچے ہیں۔ میرے تینوں بچے آپریشن سے ہوئے ہیں، جس وجہ سے اکثر میری کمر میں درد رہتا ہے۔ چند روز قبل خامد سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس ہسپتال لے چلیں، لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے میرے ساتھ ہسپتال نہ جا سکے، تو میں ایک دن اکیلی ہی ہسپتال کی طرف نکل پڑی۔ ہسپتال پہنچی اور اپنا نمبر لکھوانے کے لیے ویٹنگ ہال میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرا نمبر آ گیا اور میں چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس کمرے میں گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد مجھے کمر میں درد رہنے لگا ہے اور اب اس کی شدت ناقابل برداشت ہے۔ میری یہ بات سننے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ساتھ پڑے بیڈ پر الٹا لیٹنے کا کہا۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بہانے میری کمر سے قمیض اوپر کی اور میری کمر کو ہاتھ سے دبانے لگا۔ مجھے یہی تھا کہ وہ میرے معائنے کے لیے ہاتھ لگا رہا ہے، لیکن اس کی نیت کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ تھوڑا بہت معائنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کو ایک انجیکشن لگانا پڑے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹر نے ایک انجیکشن بھرا اور میری بیک سائڈ پر وہ انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگنے کی دیر تھی کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہونے لگا اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ وہ شیطان میرے جسم کو نوچنے لگا اور اپنی جنسی ہوس کو پورا کرنے لگا۔ کچھ دیر تو مجھے ہوش تھی، لیکن اس کے بعد میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرا خامد میرے پاس کھڑا تھا۔ مجھے ہوش آتے ہی کہنے لگا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، شکر ہے اللہ نے تمہاری جان بچا لی۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہیں کوئی دماغی دورہ بنا تھا جس وجہ سے تم اپنی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں اپنے خامد کو کچھ بھی نہ بتا سکی۔ آج آپ کے ساتھ اس لیے یہ بات شیئر کر رہی ہوں تاکہ میری طرح کسی اور ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ پیارے ناظرین، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور اپنی سبسکرائبر بہن کا یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب آپ سے بھی ہماری یہی التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک
تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے، اور اللہ تعالیٰ سب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔